اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں، اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے. وہ کہیں گی، ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں، اماں ایسے کیا کرو، تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے سمجھا رہے ہیں. تو امائیں کہاں سمجھتی ہیں بھائی؟ اماں بھی نہیں سمجھے گی، ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گے سمجھ میں. پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گے کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہے ہیں، یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں، یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں کو بھی خرچ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. یعنی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے، کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا، اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کو، کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000 ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہ امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے، اس کا کوئی لا نہیں ہے، قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا نہیں، دلائل میں آگے آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا، مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے، آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ سارے پیسے کس کو دے دیے آپ نے؟ اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے، آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا، اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ، بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہے. تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے، ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، تو آپ کو بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. سمجھ باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے. میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں ابا اگر ایسے کنجوس ہیں، اللہ نہ کرے، کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے، ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی لوگ پہلے بھی ہوتے تھے ایسے. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا، مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شارٹ. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا، کہہ رہی ہیں بندے میں کہا بندے نہیں ہیں یہ وسیم بھائی ہیں، سلیم بھائی ہیں، کلیم بھائی ہیں، بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا کس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے،
پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہے تو ابا کو ہی 2 سال اماں کو, ہاں ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا وہ تو الگ چیز ہے, یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی, دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے؟ باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا ہے. جب تک باپ زندہ ہے تو میں, میری کیا اوقات ہے بھائی, تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے, ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا؟ باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں 2 باپ اچھے لگتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے 2 سربراہ اچھے نہیں لگتے, 2 وزیر اعظم, ایک گورنمنٹ میں, حکومت میں 2 صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں پہ رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانے گئے, حق بجانے. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کی ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے کا مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے. ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ, ہم بھی کما رہے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے سارا. تو پھر ایسی صورت میں آپ چھپڑ میں اماں کو لفافے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابا کو بھیجوں گا, ابا نے تو اماں کو بھوکا مار دینا, یا ترسا ترسا کے کھلانا ہے کہ صبح ناشتے میں 1 انڈا بیگم تم نے کھا لیا ہے, دوسرا کھاؤ گی تو بی پی کیا ہو جائے گا. پھر وہ بڑے مقولے بھی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھو, یہ جو میں بیانات میں کہتا ہوں نا, پیزا نہ کھائیں اور یہ نہ کریں, بیگم کو پیزا نہ کھلائیں اور یہ نہ کریں, وہ جسم پہ ڈول ہو جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر وہ مانگ رہی ہے تو آپ اس کو یہ صحت کے بیانات سنانا شروع کر دیں. سمجھائیں کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, نہیں مان رہی تو کھلا دیں, کیونکہ دنیا میں اتنا کوئی ایکوریٹ زندگی نہیں گزارتا. بالکل آپ گھر کو ایسی ریاست بنانے کی, اپنی ذات کی حد تک تو ان چیزوں کو انسان اپلائی کرتا ہے, دوسروں کو سمجھا سکتا ہے, مسلط نہیں کر سکتا, اس سے گھر میں بھی فساد ہوتا ہے. ہم بھی سارے چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں, مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے. کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف, چائے کے خلاف, گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات, مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے, سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو, بھائی نہیں پیو, نقصان دہ, کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی جسم کا ختم ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اتنے نقصانات ہے, سمجھا دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا, پینا ہے پی لو بھائی, کیا کریں, ساری دنیا پی رہی ہے. اب اگر ہم اتنی چیزوں پہ, کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں, یہ بڑی بات ہے. بھائی گناہ چھوڑ دیے, گھر والوں نے پردہ کر لیا, ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ, نمازیں قضا نہیں کرتے, اللہ کا بہت بڑا ہے, تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا, چلتا ہے بھائی. تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے, سمجھائیں, مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے آپ ڈنڈا لے کے
کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی. مفتی صاحب نے کہا برگر کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے. وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے ایسے ہو جاؤ گے, غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو گیا. چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے, لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول. ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو. محبت سے ہماری شادی ہو گئی, بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا, چھوڑ دو یار, میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑتے ہیں. نہیں چھوڑ رہی, پی لے بھائی. ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں, نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں, نہیں کھلاؤ پاپڑ. پھر بھی بچے کنی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے. پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا, باہر نکلا تو ہمارے بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے. تو کیا کرے آدمی, بھائی سب بچے کھا رہے ہیں, سمجھا کے تھک گئے, اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. تو بس کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, گناہ سے بچ جائیں. پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں, سمجھاتے رہیں, سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب گھر کا ماحول خراب نہ کریں, چھوڑی ماحول خراب لڑنے کے لیے اور بہت بڑی بڑی چیزیں, نماز تو پڑھنے والی ہو, ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپے لگاتی رہتی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی, آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی. بڑی بڑی چیزوں میں خدمت, تو چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا. میرا ضرب خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو جو میرا ضرب ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے, پک گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ہوٹل میں جا کے کھا لو, پھٹے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ. آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا, کھانا ہے نہیں ہے, اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل, کھانا ہے نہیں ہے, چلو بھائی نکلو, یاد ہی نہیں رہا بتانا یار, ہمیں بھی یاد, ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے, بولو بھائی. کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے, سمجھا دو, نہیں دھوئے کوئی بات نہیں ہے, خود ہی دھو لو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. صفائی نہیں کی کمرے کی, سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو, نہیں کر رہی خود ہی صاف کرنے لگا. یہ ان چیزوں میں, ہاں جو چیزیں آپ کی فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی, کمائی نہیں, جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو. جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے, مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے, باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بے حیائی چل رہی ہے. تو ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے اماں کو الگ سے خرچہ بھیج دیں, لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ چڑھ رہے ہیں, تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. خیال تو اماں کا بھی کرنا ہے آپ نے, ابا کا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے, حسن اخلاق میں. کس میں ہے, جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے, خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے, وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں, اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں, 1 چمچ ملاتے ہیں تو اماں سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے, لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اماں سے. جب اماں بیٹھی بھی ہو اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے, ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا. ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں بھائی. حقوق تو دونوں کے ہیں, لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے. ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں, ابو گیا ہٹا کر ادھر, بوا آ رہی ہے بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ماں سے جا کے لپٹو گے, ماں کی گود میں سر رکھ کے, وہ اور خوش ہوگی, وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے, اگر ابا اس قسم کے ہیں, ورنہ ابا کو جو ابا ہی خرچ کریں.